کلپ نمبر 113 قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 سے 42 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ ترجمہ: عرض کی ہے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ السلام نے تعجب کے طور پر عرض کیا، اے میرے رب عز و جل، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ آیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی اور زوجہ کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، لہٰذا اس بڑھاپے کی حالت میں فرزند ملے گا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ ترجمہ: عرض کی ہے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامت ظاہر ہونے کا عرض کیا تاکہ اس وقت اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے، اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء صحیح و سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح فرزند ملنے پر رب عز و جل کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی نعمت کا شکریہ ہے، اور چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہیں، اس لیے اس نعمت کا شکریہ ہم میلاد کی صورت میں ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اگرچہ ہر وقت تسبیح و تحلیل بہتر ہے، لیکن صبح و شام خصوصیت سے زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ نیز آدمی کی صبح کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہونی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس آیت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے فضائل کے لیے منتخب فرما لیا، مثلاً عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرما لیا، حالانکہ صرف مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا، لہٰذا یہ بات ان کے سوا کسی عورت کو میسر نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنتی رزق بھیجا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ فضیلتیں فرشتوں کی زبان سے سنائی گئیں۔
مزید یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ بنایا، اور انہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا اور ملائکہ کا کلام سنوایا۔